اسرائیلی وزیراعظم کی طرف سے آئے روز سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ کہیں کہتے ہیں کہ جنگ کی شدت میں کمی ہو سکتی ہے لیکن یہ جنگ ختم نہیں ہوگی جب تک حماس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور جب تک ہمارے مغوی بازیاب نہیں ہو جاتے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ سلیم بخاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اسرائیلی وزیراعظم جو ہیں وہ بوکھلا گئے ہیں یا حماس سے ٹیررائزڈ ہیں؟ انہیں کیا لگتا ہے کہ یہ ختم ہو نہیں سکتے کبھی؟ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ کتنے اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ مستعفی ہو رہے ہیں کیونکہ وہ اس چیز کی پذیرائی نہیں کرتے۔ دیکھیں، ایک تو بخلانا اور جو ہے ڈرنا، یہ اٹس اے کمبینیشن آف بوتھ جس کا سامنا ہے اس وقت نیتن یاہو صاحب کو، اس لیے کہ اتنی قتل و غارت، اتنی ریاستی جبر، اتنی جینوسائیڈ کی کوششوں کے باوجود وہ اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکے۔ یہ فیکٹ ہے۔ میں اس سے یعنی جو نتیجہ اخذ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جب کھسیا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جنگ جاری رہے گی، اگر اس کی شدت میں کمی آ بھی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اب پتہ ہے کہ یہ جنگ انہیں روکنی پڑے گی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ انٹرنیشنل پریشر از آن دا رائز۔ اتحادی ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اتحادی دوبارہ سوچنے پر مجبور ہے۔ حماس ختم نہیں ہوئی ہے، لبنان کا محاذ گرم ہوا تو حزب اللہ ول بی ان ایکشن، یہ سب انہیں پتہ ہے۔ کسی بھی طرف سے ان کا کوئی آبجیکٹو اچیو نہیں ہوا ہے۔ امریکہ کا دباؤ بھی ہے۔ میں امریکہ کے اوپر اپنا دباؤ پہلے دیکھیں کیا ہے، اندر سے ان کے اوپر جتنا دباؤ ہے اس کی وجہ سے وہ جامعات کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ ہم یہ استعفوں کی بات آپ نے کی، آپ دیکھیں میتھیو ملر جو ہے he was an important part of the State Department's planning and جو سب کرتے تھے مشرق وسطیٰ کے بارے میں، اس کے وہ رکن تھے، وہ بھی چھوڑ گئے ہیں۔ اس سے پہلے سینیٹرز ریزائن کر گئے ہیں، اس سے پہلے ان کی کیبنٹ کے لوگ جو ہیں کل ملا کر یہ 8 عہدیدار بتائے جا رہے ہیں۔ 8 کے قریب امریکن عہدیدار امریکہ کی پالیسیوں کے خلاف چھوڑ جائیں اور وہاں پر سڑکوں کے اوپر عوام نکلے ہوئے ہوں تو پریشر تو ہے، کیونکہ الیکشن قریب ہے، نومبر میں الیکشن ہونا ہے۔ بائیڈن صاحب جو ہے ان کی ایسی کی تیسی تقریباً ہو چکی ہے، وہ مزید تباہی سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ تو دس سچویشن جو ہے یہ ان مینی ویز سپورٹ دا کاز آف دا پیلسٹینینز۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ بھی اب they will dare to say something and do something۔ سر نیتن یاہو اکیلے کیا کریں گے؟ ان کے تو اپنے فوجی اہلکار آہستہ آہستہ ان کا ساتھ وہاں بھی ریزگنیشن ہوئے ہیں، وہاں بھی بے پناہ کیبنٹ کے جو وار کیبنٹ تھی اس کے 2 منسٹر ریزائن کر گئے ہیں۔ ان کے ہر شہر میں ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، قیدیوں کو جلد واپس لاؤ اور ارغمانیوں کو واپس لے کے آؤ، اس کے حوالے سے بھی۔ اور نیتن یاہو صاحب کی جو پالیسیز ہیں ٹورڈز دا پیلسٹینین اینڈ حماس، اس کے بھی وہ خلاف ہیں۔ تو 3-4 طرح کا پریشر ہے۔ ایک پریشر اس کو انٹرنیشنل ہے، آپ نے دیکھا یورپی یونین کے جو جوزف بوریل ہیں، یہ ہیں جی ان کی خارجہ پالیسی کے سربراہ ہیں یورپی یونین کی، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم مشرق وسطیٰ میں ایک پھیلتی ہوئی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں، that if Netanyahu doesn't agree this war will escalate۔ اور اگر انہوں نے غلطی کی لبنان کا محاذ کھولنے کی تو حزب اللہ is at least 10 times more powerful in term of man power and in term of fighting force کے طور پہ وہ حماس سے بہت بہتر پوزیشن میں ہے۔ تو وہ محاذ کھلا اگر تو اسرائیل کو ناک چنے چبانے پڑیں گے۔ اس لیے یہ سارے پریشر جو ہیں یہ اس کو فیل کرتے ہوئے انہوں نے اس طرف تھوڑا سا اندیا دیا ہے کہ شاید جنگ وقتی طور پر اس کی شدت کم ہو جائے، میننگ دیر بائی کہ وہ پارشل جو سیز فائر ہے اس کو اب ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ان کے پاس۔ ابھی اسٹیٹمنٹ کے باوجود آپ دیکھیں 24 گھنٹے میں 50 شہادتیں ہوتی ہیں اس بیان کے بعد۔ میں عرض کروں آپ سے کہ اس وقت غزہ جو ہے اور خاص طور سے اس کا جو رفح کا حصہ ہے، جو رفح کی جہاں سے شمالی غزہ، ہاں شمالی غزہ جو ہے، اس کے اوپر تو آپ یوں سمجھ لیں کہ بارش کی طرح سے بم برس رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں سلام کرتا ہوں ان کے حوصلوں کو کہ جو لوگ اس کے باوجود بھی ریزسٹنس کیے ہوئے ہیں اور اسرائیل جو ہے ابھی تک اس پہ قبضہ نہیں کر سکا ہے۔ وقت جو ہے وہ اس برق رفتاری سے گزر رہا ہے کہ بہت جلد آپ کو لگے گا کہ نیتن یاہو از شارٹ آف آپشنز، اور اگر یہ جنگ بندی ہوتی ہے جو کہ ہونی چاہیے، جس کے لیے ہم تمام مسلمان ممالک کو یکجہتی کے ساتھ ایک آواز کے ساتھ نہ صرف لپ سروس کرنی چاہیے بلکہ پیلسٹینین کی ایڈ کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔
ایجپٹ کی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ بہت کئی طریقوں سے یرغمال ہے امریکہ کے ہاتھوں میں. جنرل سیسی صاحب جب سے وہاں بٹھائے گئے ہیں مسلم بردرہڈ کی حکومت ختم کر کے, جو اخوان المسلمین جنہیں ہم کہتے ہیں, اس کے بعد سے وہ ہر وہ احکام جو ہے اس کی پابندی کر رہے ہیں جو امریکہ یا امریکہ کے گماشتے جو ہیں نیتن یاہو کی صورت میں وہ جو کرتے ہیں. کیونکہ خوراک تو پہنچ نہیں پا رہی اپنے سورسز سے, اپنے جو ذرائع ہیں. فاقہ زدہ قوم جو ہے وہ اگر ریزسٹنس کر رہی ہو تو آپ مجھے بتائیں کس کو انہیں سلام کرنے کو دل نہیں چاہے گا. اتنی وار مشینری کے اگینسٹ, اتنی شدید بمباری کے باوجود, ٹینکوں کے باوجود جو لوگ آج بھی اپنے قدموں پہ کھڑے ریزسٹ کر رہے ہیں, دے ڈیزرو ٹو بی سلوٹڈ. تو سر اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ شکست فاش ہو جائے گی ان کو؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر تو حماس سروائیو کر جاتی ہے, یعنی اگر وہاں جنگ بندی ہوتی ہے اور حماس still is visible. حماس is a terror for the Israelis. Well, they are, and وہ میرے خیال سے خواب میں بھی ستاتے ہوں گے نیتن یاہو کو, اس لیے کہ ان کی جو ریزسٹنس کی کیپیسٹی ہے وداؤٹ بینگ ویری ویل آرمڈ اور اکوپڈ, وہ جو جنگ آزادی کی یا لبریشن کی موومنٹ جو ہوتی ہیں نا, اس میں لوگوں کے حوصلے چلتے ہیں, بم, ٹینک اور جہاز نہیں چلتے. تو اس اعتبار سے حماس از اے ویری اسٹرانگ اینٹی. سر بہت اچھی بات کی آپ نے کہ یہ جو اس وقت جنگ جاری ہے یہ حوصلوں سے لڑی جا رہی ہے, نہ کہ بم, ٹینکوں اور گولوں سے لڑی جا رہی ہے, اور اس میں امید یہی ہے کہ اسرائیل کو بہت جلد شکست فاش ہوگی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, مجھے اجازت دیجیے, آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.